اہل علم و ادب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اہل ایمان تو اس بات کے عادی ہیں کہ پورے ہفتے میں اتوار کے دن خاص طور سے، میں پھر یاد دلا دوں، جیسے جمعرات کے دن آپ زیارت وارثہ پڑھ لیتے ہیں، ایسے اتوار کے دن مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دن۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مولائے کائنات کے نام سے منسوب دن ہو اور اس دن میں مولا کے چاہنے والے خطائیں کر رہے ہوں، معصیت کر رہے ہوں، یقیناً یہ ناقابل برداشت عمل ہے مولا کے لیے۔ اس اعتبار سے ہر اتوار کو یہ سوچ کے گزاری ہے کہ جیسے جمعرات معتبر ہو گئی شب جمعہ مولا حسین کے نام سے، ایسے اتوار معتبر ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے۔ تو ایک زیارت تو اتوار کے اعتبار سے کہ جس زیارت کو خود امام زمانہ علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، آپ اپنے جد کو سلام کیسے پیش کرتے؟ میں شاید اور بھی زیارات کی وضاحت کرتا اور دنوں کے نام لے کر بات مکمل کرتا، مگر اپنے عنوان پر رہنے کے لیے اور خاص اتوار کے دن امام زمانہ سے بات کو منسوب کرتے ہوئے کہ زیارت امین اللہ میں ایک عنوان امام زمان کا بھی ہے، تو زیارت امین اللہ کی تلاوت کا شرف بیان کرنے سے پہلے اس زیارت کی تھوڑی سی تاریخ بیان ہو جائے۔ صاحبان علم و ادب کی خدمت میں جملہ عرض کر دوں، ابھی تمہید کی منزل پر کہ امام سید سجاد علیہ السلام اپنے جد کی زیارت کو پہنچے ہیں کوفہ اور وہاں سے پہنچے غری۔ غری کو ہی آج نجف کے نام سے یاد کیا جاتا، اور امام علیہ السلام نے اپنے جد کو سلام پیش کی۔ پانچویں امام نے اس زیارت کو اپنے بابا سے اس طرح سے روایت کیا کہ میرے بابا نے اپنے جد کو کن الفاظ میں سلام پیش کیا۔ اس زیارت کا نام زیارت امین اللہ اس لیے ہو گیا کہ اس کا پہلا جملہ ہی یہی ہے، السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ۔ بعض نسخوں میں ایک ذرا سا اختلاف ہے کہ پہلا جملہ السلام علیک یا امیر المومنین، اس کے بعد پھر جملہ آتا ہے السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ۔ بہرحال یہ دو روایات کا اپنے مقام پر الفاظ کا اختلاف، لیکن زیارت امین اللہ امام سید سجاد علیہ السلام کا دیا ہوا عظیم الشان تحفہ ہے، جیسے زیارت وارثہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دیا ہوا تحفہ۔ لیکن زیارت امین اللہ کے پڑھنے کی فضیلت بیان کی خود مولا نے۔ ارشاد فرماتے ہیں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کہ اگر کوئی انسان مولائے کائنات کے حرم میں یا کسی ایک معصوم کے حرم میں اس زیارت کی تلاوت کرے، اور تلاوت جب کرے تو خدا اس کے نامہ اعمال میں کیا عطا فرمائے گا؟ ثواب زیارت تو اپنے مقام پر ہے، البتہ خصوصیت کے ساتھ یہ زیارت اس طرح بہترین انداز سے بلند ہو جاتی، نور کے عمدہ ترین پارچوں میں لپیٹی جاتی ہے، اور اس طرح سے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر اس پوری زیارت نامے پر اسے لپیٹا گیا ہو نور کے پارچوں میں، یا سمجھے جیسے آپ قرآن مجید کو غلاف کے اندر رکھتے، ایسے زیارت امین اللہ کو نور کے غلاف میں لپیٹا جاتا ہے، اس پر رسول خدا کی مہر لگائی جاتی، اور وہ زیارت پیش کی جاتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں۔ اور جب انسان زائر خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا
تو اس کے لیے خدا کی طرف سے یہ تحفہ دیا جائے گا. کیا عمدہ ترین جملے. سلام کرو علی علیہ السلام کو، مہر لگائیں گے ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ. اول محمد کی مہر ہوگی، آخر محمد کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا. اب اتنی اہمیت کے ساتھ اس زیارت کا بیان، اور ہمارے درمیان یاد رکھیے، شاید آپ کے ذہن میں بات آتی ہو کہ یہ تو روزے پر جا کر پڑھنے کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، زیارت وارثہ بھی امام حسین علیہ السلام کے روزے پر جا کر پڑھنے کے لیے، لیکن کیا مومن اپنے گھر میں نہیں پڑھتا؟ کیا مومن اپنے علاقے میں نہیں پڑھتا؟ کیا مومن اپنی تمام تر جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں سے امام کو سلام نہیں کرتے؟ اسی انداز سے بالکل جیسے زیارت وارثہ تعلیم تو دی گئی روزے معصوم کے لیے کربلا معلی، ایسے زیارت امین اللہ تعلیم تو دی گئی روزے معصوم کے لیے، مگر آپ جب چاہیں اور جہاں چاہیں اپنے مولا کو یاد کرنے کا طریقہ اختیار کیجیے. زیارت امین اللہ.